کہانی کی شروعات میں ہمیں پرینک نام کے ایک آدمی کو دکھایا جاتا ہے جو گاڑیوں کا ایک میکینک ہے۔ اسے ملنے اس کی گرل فرینڈ آتی ہے جسے وہ دل سے محبت کرتا ہے۔ پھر وہ بچوں کے ساتھ فٹ بال کھیلنے چلا جاتا ہے۔ کھیل کے بعد اس کی گرل فرینڈ اسے جیل چھوڑنے جاتی ہے۔ دراصل وہ ایک قیدی ہے، لیکن ایسی جیل میں ہے جہاں ہلکے نوعیت کی مجرم رکھے جاتے ہیں۔ وہاں کوئی خطرناک یا خونخوار قیدی موجود نہیں ہوتا۔ جیل میں ہر کوئی پرینک کو پسند کرتا ہے، چاہے وہ قیدی ہو یا سیکورٹی آفیسر، کیونکہ اس کی فطرت بہت نرم اور خوش اخلاق ہے۔ وہ کبھی کسی قانون کی خلاف ورزی نہیں کرتا، اس لیے اسے ہر ہفتے ایک دن کے لیے گھر جانے کی اجازت دی جاتی ہے، اور آج وہ اسی اجازت کے تحت گھر آیا تھا۔ صرف 2 مہینے باقی ہے جب اس کی سزا مکمل ہو جائے گی۔ پرینک کوئی پیشہ ور مجرم نہیں تھا۔ ایک بار جب اس کی مینٹور کو کچھ لوگ مار رہے تھے تو اس نے ان پر سخت حملہ کیا، جس کے نتیجے میں اسے سزا ملی۔ جب اس کا مینٹور مرنے کے قریب تھا تو پرینک نے وارڈن سے درخواست کی کہ وہ اسے آخری بار ملنے کی اجازت دے، لیکن اس کی درخواست رد کر دی گئی۔ تب پرینک نے جیل سے فرار ہونے کا فیصلہ کیا۔ اپنے مینٹور کی موت کے بعد پرینک نے خود کو پولیس کے حوالے کر دیا، لیکن چونکہ جس جیل سے وہ بھاگا تھا وہ ایک ہائی سیکورٹی والی جیل تھی جہاں سے آج تک کوئی فرار نہیں ہوا، اس لیے یہ خبر میڈیا پر چھا گئی۔ ہر طرف اسی کا چرچا تھا۔ اس فرار کی وجہ سے اس کی سزا میں اضافہ کر دیا گیا اور اب اسے کل ملا کر 5 سال کی سزا ہو چکی ہے، جو جلد مکمل ہونے والی ہے۔ ایک رات جب وہ اپنی سیل میں ہوتا ہے تو اچانک کچھ لوگ آتے ہیں جو کسی دوسری جیل کی سیکورٹی سے ہوتی ہے۔ وہ پرینک کو زبردستی اٹھا کر لے جاتے ہیں، حالانکہ پرینک کہتا ہے کہ اسے ٹرانسفر کے بارے میں کوئی اطلاع نہیں ملی۔ وہ جواب دیتے ہیں کہ ان کا طریقہ کار ایسا ہی ہے۔ اب جس نئی جیل میں اسے لایا جاتا ہے وہاں سخت مزاج اور خطرناک قیدی رکھے جاتے ہیں۔ اس جیل کا وارڈن وہی شخص ہے جس کے پچھلے جیل سے پرینک فرار ہوا تھا۔ پرینک کی وجہ سے اس وارڈن کی شہرت خراب ہوئی تھی اور اسی لیے وہ بدلہ لینے کے لیے پرینک کو اپنی جیل میں لایا ہے۔ یہاں کا کیپٹن پرینک کو جیل کے قوانین سمجھتا ہے اور خبردار کرتا ہے کہ کسی بھی قانون کی خلاف ورزی کی صورت میں اسے سخت سزا دی جائے گی۔ پھر اسے ایک سیل میں بند کر دیا جاتا ہے۔ کچھ وقت بعد اسے وارڈن کے سامنے پیش کیا جاتا ہے۔ وارڈن کہتا ہے کہ پچھلی بار جب تم میری جیل سے بھاگے تھے تو میڈیا نے تمہیں ہیرو بنا دیا، لیکن میری ساکھ خاک میں مل گئی، میرا عہدہ کم کر دیا گیا۔ پہلے میں امریکہ کی ٹاپ وارڈنز میں شمار ہوتا تھا، لیکن اب میری کوئی اہمیت نہیں رہی۔ لوگ میرے پیچھے ہنستے ہیں اور اس سب کے پیچھے تم ہو۔ پرینک جواب دیتا ہے کہ یہ سب میری وجہ سے نہیں بلکہ تمہارے اپنی کوتاہیوں کا نتیجہ ہے۔ میں نے تم سے ریکویسٹ کی تھی کہ ماتر 1 گھنٹے کے لیے مجھے میرے مینٹور کے پاس جانے دو، لیکن تم نے مجھے جانے نہیں دیا، اس لیے مجھے جیل سے بھاگنا پڑا، جس وجہ سے میری سزا کو 5 سال بڑھا دیا گیا۔ لیکن وارڈن کو اس بات سے کوئی فرق نہیں پڑتا، بس وہ اس سے بدلہ لینا چاہتا ہے۔ اس کے بعد پرینک کو ایک سیل کے اندر بند کر دیا جاتا ہے جس کے اندر گیس چھوڑی جاتی ہے۔ دراصل جب بھی کوئی قیدی کوئی غلطی کرتا ہے یا کسی رول کو توڑتا ہے تو اسے اسی کیبن کے اندر بند کر کے اس کے اندر گیس کو چھوڑ دیا جاتا ہے۔ پرینک نے کوئی غلطی نہیں کی ہے، لیکن پھر بھی اسے سزا دی جا رہی ہے۔ اسی کیبن کے اندر بند کر کے گیس کو چھوڑ دیا جاتا ہے، جسے اسے سانس لینے میں بہت تکلیف ہوتی ہے۔ وہاں پر گیس کو جو کنٹرول کر رہا ہوتا ہے اسے سمجھ میں آ جاتا ہے کہ اب گیس کو بند کر دینا چاہیے، لیکن وارڈن اسے ایسا کرنے سے منع کرتا ہے۔ اندر پرینک تڑپ رہا ہوتا ہے اور جب اس کی مرتی ہونے والی ہوتی ہے تب ہی اس گیس کو بند کر دیا جاتا ہے۔ اس سے پرینک کو بہت تکلیف ہوتی ہے۔ جیل میں چنک نام کا ایک قیدی بھی ہوتا ہے جسے ہر کوئی ڈرتا ہے کیونکہ وہ وارڈن کا خاص آدمی ہے۔ چنک کو وارڈن نے کہا ہوتا ہے کہ اسے پرینک کو سبق سکھانا ہے، اور جب پرینک باہر آتا ہے تو چنک اپنے ساتھیوں کے ساتھ اس کے سامنے آ جاتا ہے۔ اس کے ہاتھ میں آئس پیک ہوتا ہے جسے کسی بھی انسان کو مارا جا سکتا ہے، پر اسے پہلے کہ وہ پرینک کے اوپر حملہ کرتا یہاں پر سیکورٹی آفیسر آ جاتا ہے، جسے پتہ چلتا ہے کہ چنک کے پاس آئس پیک ہے جسے وہ پرینک کے اوپر حملہ کرنے والا ہے۔ لیکن چاروں طرف چنک کے لوگ ہوتے ہیں جن کی مدد سے وہ آئس پیک کو چھپا دیتا ہے، اور اب سیکورٹی افسر پرینک سے پوچھتا ہے کیا اس کے پاس آئس پیک تھا۔ پرینک منع کر دیتا ہے کیونکہ وہاں پر جھگڑا نہیں بڑھنا چاہتا۔ اب جب پرینک جیل میں صفائی کر رہا ہوتا ہے تب ہی اس کے پاس ڈیلس نام کا ایک دوسرا قیدی آتا ہے۔ وہ کہتا ہے کہ جس جیل سے پہلے تم بھاگے تھے میں بھی وہاں پر تھا، میں چاہتا ہوں کہ تم بہت شاطر ہو، تم کسی بھی جیل سے بھاگ سکتے ہو، میں چاہتا ہوں کہ ہم دونوں یہاں سے بھاگ جائے۔ لیکن پرینک صاف صاف منع کر دیتا ہے۔ وہ کہتا ہے کہ 2 مہینے بعد میری سزا ختم ہونے والی ہے،
ڈیلیس کہتا ہے کہ تم میرے ساتھ چلو، تم ایک اچھے میکینک ہو، سپاہی کا کام چھوڑ کر میں تمہیں ایک میکینک کا کام دلوا دیتا ہوں، اور وہ اسے گراج میں لے جاتا ہے۔ لیکن وہاں کا جو ہیڈ میکینک ہوتا ہے وہ کہتا ہے کہ میرے پاس کسی بھی پالتو انسان کے لیے کام نہیں ہے، مجھے ایکسپرٹ لوگ چاہیے، اس لیے فرینک وہاں سے چلا جاتا ہے۔ جس کے بعد ڈیلیس فرینک کو اپنا پلان بتاتا ہے کہ میں یہاں سے ایک پائپ کے ذریعے بھاگوں گا جو اوپر کی طرف جاتا ہے۔ فرینک کہتا ہے کہ شاید تم نے پائپ کو اچھے سے ایبزورب نہیں کیا، اس کے اندر کا جو ٹیمپریچر ہے وہ اتنا زیادہ ہے کہ اس کے اندر جاتی ہی تمہاری مرتیو ہو جائے گی۔ جو سن کر ڈیلیس ڈر جاتا ہے۔ اگلے دن جب ہی کھانا کھانے کے لیے جاتے ہیں تو دیکھتے ہیں کہ وہاں پر ایک نیا قیدی آتا ہے جس کا نام پینا ہے۔ اسے سب پریشان کر رہے ہوتے ہیں، فرینک اس کی مدد کرتا ہے۔ اب فرینک بھی اس کے ساتھ بیٹھ جاتا ہے جہاں پر ڈیلیس بھی ہے۔ پینا کہتا ہے کہ میں کسی طرح کوئی گروپ نہیں بنا چاہتا۔ تب ہی ایک قیدی آئس پیک سے ایک دوسرے قیدی کو مار دیتا ہے، جو دیکھ کر پینا ڈر جاتا ہے۔ فرینک کہتا ہے کہ اگر تم کسی گروپ میں شامل نہیں ہوئے تو ہو سکتا ہے تمہارے ساتھ بھی یہی ہو۔ پینا اب ان کے گروپ میں شامل ہو جاتا ہے۔ وہی اگلے دن اب چنک فرینک سے کہتا ہے کہ انہیں رگبی کا ایک میچ ہو جائے۔ فرینک اس کے اس بات کو مان جاتا ہے، جس کے بعد ان کے بیچ میں رگبی کا میچ ہوتا ہے۔ چنک اور اس کے جتنے بھی لوگ ہوتے ہیں وہ سب کے سب چیٹنگ کرتے ہیں، وہ زبردستی فرینک کے اوپر حملہ کرتے ہیں، لیکن فرینک اپنی گیم میں بہت ہی اچھا ہوتا ہے، اسی لیے ان کا سامنا کرتا ہے۔ اس وقت وہاں ہیڈ میکینک بھی موجود ہوتا ہے جو ان کا میچ دیکھ رہا ہوتا ہے۔ یہ وہی شخص تھا جس نے فرینک کو گیراج میں کام کرنے سے منع کیا تھا۔ وہ منظر اس سے برداشت نہیں ہوتا، اس لیے وہ خود فرینک کی ٹیم میں شامل ہو جاتا ہے۔ اب فرینک کی ٹیم چنک کی ٹیم کو ہرانا شروع کر دیتی ہے۔ دونوں ٹیمیں ایک دوسرے پر زور آزمایا بھی کر رہی ہوتی ہیں۔ اسی دوران سیکورٹی آ جاتی ہے اور میچ وہی روک دیا جاتا ہے۔ ہیڈ میکینک فرینک سے کہتا ہے کہ کل سے تم گیراج آنا۔ وہ اسے پورا گیراج دکھاتا ہے۔ وہاں ایک پرانی کار بھی کڑی ہوتی ہے۔ ہیڈ میکینک کہتا ہے کہ یہ میری فیورٹ کار تھی، مگر اب اس کا انجن بالکل ناکارہ ہو چکا ہے اور یہ دوبارہ نہیں چل سکتی۔ فرینک کہتا ہے کہ میں ایک بار اسے ٹھیک کرنے کی کوشش کرنا چاہتا ہوں۔ ہیڈ میکینک کہتا ہے کہ اگر تم نے اسے دوبارہ چلا سکے تو جو تم مانگو گے وہ میں تمہیں دوں گا۔ اب فرینک پوری کوشش سے اس کار کی انجن پر کام شروع کر دیتا ہے۔ وہ اسے آن کرتا ہے اور مکمل ریپیئر کر کے کار کو نئی جان دے دیتا ہے۔ پینا بھی اس کے ساتھ گاڑی میں ہوتا ہے۔ وہ کہتا ہے کہ مجھے گاڑی چلانا نہیں آتا۔ فرینک اسے سکھانے لگتا ہے۔ پینا پوچھتا ہے کہ کیا میں دوبارہ کبھی اسے چلا پاؤں گا؟ فرینک جواب دیتا ہے نہیں، اور اسے زبردستی گاڑی میں بٹھا کر باہر گراؤنڈ میں لے جاتا ہے۔ وہاں وہ گاڑی کو چاروں طرف گھمانے لگتا ہے، لیکن پھر وہ پینا سے کہتا ہے کہ تم یہاں سے ہٹ جاؤ۔ دراصل پینا کا ارادہ بدل چکا ہوتا ہے۔ وہ اب فرینک سے بدلہ لینا چاہتا ہے، اسی لیے وہ چنک کو 20 بال کا پیٹ پکڑتا ہے اور کہتا ہے کہ گاڑی کو تباہ کر دو۔ چنک گاڑی کو توڑ دیتا ہے اور یہ سب کچھ فرینک کے آنکھوں کے سامنے ہوتا ہے، جسے وہ دل شکستہ ہو جاتا ہے۔ اسی واقعے کے بعد فرینک کو سزا کے طور پر کال کوٹری میں ڈال دیا جاتا ہے، جہاں ہر طرف اندھیرا ہی اندھیرا ہوتا ہے۔ دن میں کئی بار گارڈز آ کر اسے کہتے ہیں روشنی میں دیکھ کر اپنا نام بتاؤ۔ اسے یہ عمل بار بار دہرانا پڑتا ہے۔ کئی دن اسی حالت میں گزر جاتے ہیں، جسے اس کی ذہنی حالت متاثر ہونے لگتی ہے۔ پھر ایک دن جب اسے اس کا نام پوچھا جاتا ہے تو وہ غلط نام بتا دیتا ہے۔ اس پر گارڈز اندر آ کر اسے بری طرح سے پیٹتے ہیں۔ جیل کا کیپٹن وہاں آ جاتا ہے اور سب کو روک دیتا ہے، کیونکہ اسے اندازہ ہو چکا ہوتا ہے کہ فرینک کے ساتھ زیادتی ہو رہی ہے۔ اصل میں کیپٹن نے فرینک کے لیے کچھ خطوط بھیجے تھے جو جان بوجھ کر اسے نہیں دیے گئے تھے۔ اب وہ تمام لیٹرز فرینک کو دے دیے جاتے ہیں۔ جب وہ انہیں پڑھتا ہے تو اس کے چہرے پر مسکراہٹ آ جاتی ہے، اور جب اسے کالکوٹری سے رہائی مل چکی ہے تو وہ اپنے دوستوں سے ملاقات کے لیے گیراج میں جاتا ہے، جہاں پینو اس سے معافی مانگتا ہے۔ وہ کہتا ہے کہ اصل قصور میرا ہی تھا۔ فرینک کہتا ہے کہ اب ان باتوں سے کوئی فرق نہیں پڑتا، میں 40 دن سے اس جیل میں ہوں اور اگلے 20 دنوں میں یہاں سے باہر ہو جاؤں گا، بس اسی دن کا انتظار ہے۔ اگلے دن جب فرینک کھانا کھا رہا ہوتا ہے تب چینک آتا ہے اور اس کی پلیٹ اٹھا کر لے جاتا ہے، لیکن فرینک بالکل خاموش رہتا ہے۔ پھر اس کے ساتھی آتے ہیں اور اسے اپنے پلیٹ سے کھانا دیتے ہیں۔ جب وارڈن کو پتہ چلتا ہے کہ فرینک نے چنک سے کوئی جھگڑا نہیں کیا تو وہ غصے میں آ جاتا ہے۔ وہ چنک سے کہتا ہے کہ کچھ ایسا کرو جس سے فرینک کی سزا بڑھ جائے۔ چنک اپنے ساتھیوں کے ساتھ مل کر پینو کو جم روم میں بلاتا ہے اور اسے بہت بری طرح مارتا ہے۔ پھر اس پر بینچ بریس کا بھاری ویٹ گرا دیتا ہے، جسے پینو کی مرتی ہو جاتی ہے۔ جب فرینک کو یہ سب معلوم ہوتا ہے تو وہ غصے میں آ جاتا ہے۔
क्योंकि उसे अंदाजा होता है कि ये सब वार्डन की साजिश थी ताकि वो चंक से लड़े। अब वो बाहर निकलकर चंक और उसके साथियों को बहुत मारता है। चंक को एक बीच पर लिटाकर इसी तरह वेट गिराने वाला होता है जैसे पिनो पर गिराया गया था, लेकिन ऐन वक्त पर वार्डन को देखकर रुक जाता है। उसे समझ आता है कि ये सब वार्डन की चाल है ताकि फ्रैंक कत्ल करे और उसकी सजा बढ़ा दी जाए, लेकिन वो चंक को जिंदा छोड़ देता है। तभी एक शख्स जो आइस पिक ले होता है पीछे से फ्रैंक पर हमला कर देता है और उसे जख्मी कर देता है। फ्रैंक को फौरन मेडिकल रूम ले जाता है। वहाँ उसकी गर्लफ्रेंड भी मिलने आती है और उन्हें आधे घंटे का वक्त दिया जाता है। वो एक दूसरे से बहुत खुश होते हैं, लेकिन सिर्फ 5 मिनट बाद गार्ड्स आकर लड़की को ले जाती है। रात को एक कैदी फ्रैंक के पास आता है और कहता है कि कल मैं रिहा हो रहा हूँ और बाहर जाकर तुम्हारी गर्लफ्रेंड के साथ बहुत बुरा सलूक करूंगा। वो उसकी तस्वीर भी दिखाती है। फ्रैंक घबरा जाता है और गार्ड से फोन की इजाजत मांगता है, लेकिन वो इनकार कर देता है। डिलिस आता है तो फ्रैंक उससे कहता है कि मुझे यहाँ से भागना होगा क्योंकि मेरी गर्लफ्रेंड खतरे में है। डिलिस उसे समझाता है कि कुछ दिनों में तुम आजाद हो जाओगे, लेकिन फ्रैंक जिद करता है। दोनों मिलकर भागने की तैयारी करते हैं। पहले एक गार्ड को बेहोश करते हैं और दीवार लांघ कर बाहर निकल जाते हैं। जब एक रास्ते पर आते हैं तो फ्रैंक कहता है कि यहाँ से दाएं चलते हैं, लेकिन डिलिस कहता है कि बाएं तरफ से निकलना है और उसे यकीन दिलाता है कि वो रास्ता जानता है। फ्रैंक उस पर भरोसा करता है, लेकिन जैसा ही वो आगे बढ़ते हैं वार्डन अपने गार्ड के साथ खड़ा होता है और फ्रैंक को पकड़ लिया जाता है। फ्रैंक समझ जाता है कि डिलिस ने उसे धोखा दिया। वो पूछता है तुमने ये क्यों किया? डिलिस कहता है कि मैं उम्र कैद का कैदी हूँ। वार्डन ने वादा किया था कि अगर मैं तुम्हें फंसाऊंगा तो वो मुझे भाग नहीं देगा। वार्डन खुश होता है और कहता है कि अब तुम्हारी सजा में 10 साल और बढ़ेंगे। डिलिस वार्डन से कहता है कि मैंने तुम्हारे कहने पर सब कुछ किया, अब मुझे जाने दो। लेकिन वार्डन कहता है कि कोई भी मेरी जेल से नहीं भागता और गार्ड को इशारा करता है जो डिलिस को मारकर पानी में फेंक देते हैं। इसके बाद वो फ्रैंक को भी मारने का हुक्म देता है, लेकिन जब गार्ड्स हमला करते हैं फ्रैंक उन सब को बुरी तरह पीटता है। एक गार्ड को पानी में भी फेंक देता है। वो जैसे ही वहां से निकलने लगता है जख्मी डिलिस कहता है कि क्या तुम मुझे माफ करके अपने साथ ले जाओगे? फ्रैंक कहता है हाँ। जैसे ही वो हाथ बढ़ाता है पानी वाला गार्ड अचानक फ्रैंक का गला जंजीर से दबाने लगता है। डिलिस एक बिजली की तार निकाल कर कहता है कि अगर तुमने फ्रैंक को नहीं छोड़ा तो मैं करंट छोड़ दूंगा और तुम भी मर जाओगे। गार्ड मजबूरन फ्रैंक को छोड़ देता है। डिलिस तार पानी में फेंक देता है जिससे वो खुद भी और वो गार्ड भी मर जाते हैं। फ्रैंक वहां से निकल जाता है। सबको पता चलता है कि वो जेल से फरार हो गया है, लेकिन किसी को इसका पता नहीं चलता। वार्डन गुस्से से पागल हो जाता है, लेकिन अचानक पीछे से फ्रैंक आता है और उस पर चाकू तान लेता है। वो वार्डन को एक रूम में ले जाता है जहां इलेक्ट्रिक चेयर होती है। फ्रैंक अपने हाथ को टेप से स्विच से बांध लेता है और कहता है कि अगर मुझे गोली लगी तो वार्डन को करंट लगेगी। कैप्टन कहता है कि कोई गोली नहीं चलाएगा। वो वार्डन से कहता है कि सब कुछ सच बताओ। वार्डन सब कुछ कबूल कर लेता है कि कैसे उसने फ्रैंक को फंसाया। फ्रैंक स्विच नीचे कर देता है, लेकिन कुछ नहीं होता क्योंकि उसने पहले ही फ्यूज निकाल दिया था। वो कहता है कि मेरा मकसद तुम्हें मारना नहीं बल्कि सच सबके सामने लाना है। कैप्टन कहता है कि फ्रैंक को भी पकड़ा जाए और वार्डन को भी, क्योंकि उसने कानून को तोड़ा। एक हफ्ते बाद फ्रैंक को रिहा कर दिया जाता है और वार्डन की नौकरी चली जाती है। उस पर केस भी चल रहा होता है और इसी के साथ ये मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।